مستقل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا واضح کرنے۔ قسم کھانے والا خود رب ہے، خود آپ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اس سے لگتا ہے کہ قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ عربی میں جب اظہار محبت کو پیک پہ پہنچایا جائے، جس کے آگے اوپر کوئی چوٹی نہ ہو ہمالیہ کی طرح، تو وہاں یہ تکلم کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ فدا و رب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان، نہیں، میں اس کو جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ جب اللہ نے مجھے عربی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کہاں گورنمنٹ کالج اور کہاں گانا بجانا، کہاں اللہ نے راستہ موڑ دی، تو یہاں اتنا اظہار محبت ہے جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد ہے فلا و رب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کیسے اٹھا رہا ہے؟ اپنے نبی سے جوڑ کر، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ آباد والوں کو بتا دو، جب تک آپ کی غلامی نہیں کریں گے میرے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاید برج خلیفہ سے بھی بڑا ٹاور بنا دیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں حیثیت کا سکہ محمدیت پر ہے، نہ کہ پیسے پر، نہ کہ شکل و صورت پر، نہ کہ کسی اور نسبت کا۔ ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محمد و رسول۔ جب ہمارے نبی تشریف لے گئے معراج، تو آپ نے عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ، یہ معراج، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ، تیرے بس کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں، ایک باری تو دیکھنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے۔ اتنی کتنی دیر پڑے گئے، جب ہوش میں آیا تو کہنے یا اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آتا۔ اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دیکھ، جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں۔ میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ پر ایسے دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کے کیا پروٹوکول ہے؟ آج جھنڈے ہوتے ہیں، کل جیل ہوندی، تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سلام پیش کیا میرے اللہ نے اپنے بندے کو، عبد ہے، عبدہ ورسولہ۔ عطیات میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، رسول میں۔ اللہ کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی، اے عزت والے نبی، ایھا نبی، ورحمۃ اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں، اور میرے ماں۔ اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے، عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے۔ اس کی ناسا کی رپورٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمے۔ یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال اڑتا رہے
تو یہ 3% کور ہوگا، تو جو 97% ہے پھر تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا، وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں، ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا، آگے بھی دکھاتا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا، محراب اور مینا یہ دو چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کیا۔ کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے تک کبھی ہوا نہیں۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے میں آگے چلے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری کی، بغیر سیمنٹ کے، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور پھر وہ 7ویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے اب بلنڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو یہ ہوگی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر۔ تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جہنم کہاں ہے؟ اس کو میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا؟ نہ اللہ نے بتایا، ہے وہ بھی اوپر ہی۔ کب مجھے جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو، آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آج پہ سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں۔ تو میرے تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنی کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے گی۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں
सीधे रास्ते से हम आम तौर पर समझते हैं कि आखिरत का सीधा रास्ता हो। हर पल में मुझे सही क्या करना है वो दिखा। अस्सरातल, इसमें दुनिया का भी है और आखिरत का। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, या अल्लाह सुबह हो गई है, काम पे जाना है, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं तेरी अपनी दुनिया में कैसे सीधा चलूं कि तू राजी हो जाए, अपने दीन में कैसे सीधा चलूं कि तू राजी हो जाए। चलते 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 कुछ हेरा फेरी हो गई, कुछ गलत हो गया, कुछ ठीक हो गया, ज़ोहर का वक्त आ गया, अलग था, आ जा, अब फिर मांग इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चलो कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे फिर बता कि मैंने दुनिया में कैसे सीधे चलना है और मैंने आखिरत के लिए कैसे सीधी ज़िंदगी गुजारनी है। मुझसे नहीं गुजारी जा रही, मेरी मदद कर। अल्लाह ने फिर ताज़ा दाम किया, चल जा। फिर हेरा फेरी हुई, ऊंच नीच हुई, न कहा जा असर में आ जा। असर में आएगा, मांग। क्या मांगू का? मांग के मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊं। चूँकि तुम्हारे अंदर ये जानवरों की तरह चिप है नहीं, उन्होंने वही करना है जो उनको उनके अंदर डाल दिया है। ये दरख्तों में चिप डाल दी। कभी आम पे अंगूर देखा, अंगूर पे करेला देखा, कभी शीशम पे फल देखा, तो अंदर में डाल दिया गया है तुझे फल देना है, कौन सा देना है, किस मौसम में देना है, किस रंग में देना है, किस जायके में देना है, किस खुशबू में देना है, किस तासीर में देना है। तो हमें इसमें अल्लाह ताला ने दोनों तारें डाल दी हैं, अच्छाई बुराई। तो लगा आओ फिर मांगो, असर में फिर मांगो, फिर जाए को ऊंच नीच हो आ जा, मगरिब में फिर मांग। वो कितना मेहरबान है, आजा मांग या अल्लाह। फिर गड़बड़ हो गई, फिर देखा रास्ता, फिर कहा चलो ईशा होगी, आजा। अब हालांकि तूने सो जाना है, लेकिन सो रात में कितनी बुराइयां होती हैं, सबसे ज्यादा बुराइयां तो रात को होती हैं। तो आजा फिर मांग कि मैं तेरी रात सही गुजरवा दूं, तेरा हर पल सही गुजरवा दूं, और फिर आखरत का रास्ता भी तुझे सही दिखा दूं। ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना है, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना है। और सिरात चौड़े रास्ते को कहते, मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते। ये हमारा मोटरवे बन गया है हमारे घर तक। तो हमने वो पेंसरे जाओ, गोजरे जाओ, टोबे जाओ, रजाने जाओ, पीरमल जाओ, संदीलियाँ ले जाओ, अब्दुल हकीम जाओ, धक्के खांदे खांदे घर जाओ। वो छोड़ के हम 1.5 घंटे में, यहाँ से पहले 3.5 घंटे लगते थे, हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। ये सिरात और गैर सिरात का फर्क है। आदमी जब रास्ते का चुनाव करता है तो कहता है मैं रास्ता सीधा, रास्ता खुला भी हो चौड़ा भी हो, खुला भी हो चौड़ा भी हो। तो लगाता मैं कुर्बान जाऊं। और अल्लाह ने क्या, ओ मेरा बंदा ए मांग, मैं तेनों मोटरवे ते चढ़ाऊंगा, मैं तुझे मोटरवे पे चढ़ाना चाहता हूँ। तू बोले दी झुगी दी गलियां फिरदा फिर नाम है ना, बोले दी झुगी, तो उसकी सड़कें भी ऐसे ही होंगी। और सिरात तलवार को भी कहते, तलवार का जो एक होता है ना एक तरफ, उसको भी सिरात कहते, तो साफ शफाफ होता, कोई खड्डा वड्डा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमसे कह रहा है ऐसा रास्ता मांग जो साफ शफाफ। और जैसे सिरात तलवार जैसे चीज को काटती है तेजी के साथ, ऐसे ही अल्लाह ताला कह रहा है कि वो रास्ता मांग जो मैं तेजी के साथ तो अपने घर पहुंच जाए, जैसे हम तेजी के साथ अब घर पहुंच जाते। और मुस्तकीम, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा, सरसब्ज हो, देखने को में अच्छा लगे। तो अनअमत अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। नाइमा उस बूटी को कहते हैं जिस पर कभी खिज़ा ना आए, वो पौधा जिस पर हमेशा हरियाली रहे, वो नाइमा है। वजूह यौमइज़िन, कभी उन पे कोई खिज़ा नहीं आई। तो अल्लाह कह रहा है सिर्फ रोड ना मांग, सरसब्ज भी मांग। कहीं चाय पियो, कितने कॉफी पियो, कितने बह के गप्पा मारो, वो कोयटे वाला रास्ता ना मांग। काले पहाड़ सारे राह वेख वेख के बंदा बर्बाद हो जाना। क्या ऐसा रास्ता मांग जिसमें सब्जा हो, हरियाली हो, बाग बागीचे हो, गुलो गुलजार हो, और तुझे पता भी ना चले, और तेरा रास्ता तय होते 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 तो मुझ तक आ जाए। फिर साथ दूसरी दुआ भी मंगवाई, ऐसा रास्ता जहाँ पेट्रोल ना मिले, ऐसा रास्ता जहाँ खड्डे हों, ऐसा रास्ता जहाँ डाकू पड़ जाएं, ऐसा रास्ता जहाँ लाइटें बंद हो जाएं, ऐसा रास्ता
جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا ادھر؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا، مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے. تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گیا. تو تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں کی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن تائیں کالا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا. میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکلوا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ. اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب، میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات. تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا، سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء. آسمان اپنے نیچے پانی دے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا. زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ. سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ. اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے، ان کے غاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور وہ ساری دنیا کو 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ، ایسا اللہ، اس کی نافرمانی کرے.
40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان کی؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور، پیچھے ہٹ جا۔ پھر زمین کہتی ہے، چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَقْصِفَ بِهِمْ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دوں۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا ہے، اور جو سلاتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہ، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وان کان عبدی، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے گا۔ وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا۔ دیکھو اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے
ایک چھوٹا سا جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا۔ تو تم کہتے ہو نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، امن یجیب المضطر، قدرت ہر چیز پر قادر ہے، تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، وہ کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی گئی، یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ہے پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں۔ تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا۔ پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا، تیار ہو کہ تیار ہو، چلو بھائی نوکری پکی۔ تو تنخواہ کیا لوگے؟ ہوتا ہے نا تنخواہ کیا لوگ؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات۔ کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا لے۔ تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لے۔ سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو 1 گاڑی دیں گے 2 نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے فلاں نہیں دے سکتے۔ نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے، یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں، اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں؟ تو اللہ کہتا ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ، پہلے میری ایک مثال سنو۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ، اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا، اوکھے مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے کام لینا جو آسان ہوں، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا،
جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا. تے تنخواہ کڑی گل دی, مفت کی روٹی کھلا. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا, ہمارا میراسی آ گیا, سب سربخ دی خیر سرداریاں کہ میں کہا کیویں میرے پتر نو نوکری لوا. میں کہا میراسیاں کدی نوکری کیتی؟ اگر بھوک مار گئے ہیں زمیندار شہرانوں بڑھ گئے. اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے, ڈیرے ویران ہو گئے, خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرہ بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے. تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے جی, بھوک مردے پہ ہیں. تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل, اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست تھے, میں نے ان کو فون کیا کہ اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں. کہاں بھیج دیں, ہم لیبر میں لے لیں گے, مزدوروں. تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو, انہوں لیبر چ رکھ لے سے. سر بخ دی خیر آباد رمن می اللہ بخ دے دیر. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے. میں کہا میں نوکری واسطے کے لے آئی تھی, کدی آ گیا؟ اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے, میرا پتر افسر لگدا, انہیں تو بوریاں ڈھوہن تے لا چھڑے بلا سا میراسیاں کدی بوریاں چاہیاں. میں کہا میں نے تینوں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے. تم ذرا سوچو, یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا, سورہ بقرہ تو میں انہیں مان لیا ہے, لیکن کبھی بھول کے کروں گا, کبھی جان بوجھ کے کروں گا, مجھے فارغ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے, جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا. تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے. وہ کیا ہے؟ واعف عنا, ساری معاف کر. عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو, مٹا دینا, چھپا دینا, کہ میرے سارے عیب چھپا دے. واغفر لنا, اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. ورحمنا, اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول دے. انت مولانا. اللہ ہی سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے, تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر, میں تو تیرا مولا ہوں, میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا, میں تیرا مولا ہوں. اگلی بھی مانگ فانصرنا علی القوم الکافرین, کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما, بلندی نصیب فرما. بٹھایا زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا, دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. صحیح رہ گئے, کہانیاں رہ گئیں. عدی بن حاتم فرمانے لگے میرے دل میں آیا این دوغار بنی طیب الذین ساعروا البلاد. تو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دوغار کیسا بنا. ایک واقعہ اور یاد آ گئے, جب یرموک میں سارے کٹھے ہو گئے روم, تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے, دو لشکر. تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھالو. ایک صحرا تھا, 1 ہفتے کا سفر. دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا. خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں. تو سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے. کہنے لگے جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا, جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ پار کر گئے. پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز کسرا. عدی نے تو کسرا کا جاہو جلال دیکھا تھا اور مدینے کے فقراء دیکھ رہا تھا, صاحب صفا. تو وہ ہضم نہ ہوا, کہنے لگے اکسر ابن ہرمز,
کس کسرا کی بات کر رہے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کسرا کہتے ہیں. کس کی بات کر رہے ہو؟ کسرا بن ہرمز، ہرمز کا بیٹا کسرا؟ ہم نے کہا ہاں نعم کسرا بن ہرمز وانت منہم، تو ان میں ہوگا جو فتح کریں گے. حضرت عمر کے زمانے میں جب قصر ابیض کا گھیرا کیا، عدی بن حاتم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسول. علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے. اس میں مدارس بانجھ ہیں، خانقاہیں بانجھ ہیں، تبلیغ بانجھ ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح. تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی. کہ یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، یہ عالم جا رہا ہے. اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں، مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے. یہ تو سراسر یہدی من یشاء ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے. آپ سب خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ، کہ اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ ترین مصروفیت عطا فرمائی. مدارست العلم ساعتا خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. یہ بھی آج کوئی 20 سال بعد یاد آئی. مدارست العلم ساعتا، ابو ہریرہ کی روایت، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اتنی بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں. لیکن ایک رواجی طرز پہ چل کے زندگی گزار دینا اور ایک ایسا کچھ کرنا کہ کچھ آدمی کر کے جائے. میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے. کوئی ٹیوشن اور پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے. تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے. اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے کے. تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہذا وہ بھی، تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن. تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا استاد جی سر، ان کو سر کہتے، سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے. ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں. تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے. تو ان کو نشان حیدر ملا. 21-22 سال ان کی عمر تھی. تو وہ
پنجابی میں کہنے لگے اوے راشد مناس کوئی ہوندا ہے، یہ ان کا لہجہ تھا، اوے راشد مناس کوئی ہوندا ہے، تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا، ارے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات یعنی، تو راشد منہاس تو کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا، میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایک نسل تیار کرنی جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور ان کا قرآن سے تعلق